ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں آج نشہ ایڈکشن اور بہت سارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، اور ہم نے بات یہیں پہ ختم کی تھی کہ ادارے اگر کچھ کام کرتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں تو ہم انہی پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور اگر وہ ادارے کسی وجہ سے خاموش رہتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں تو وہاں پہ بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ ماجبین، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ اس سارے سینیریو میں ایک خاص قسم کی ایڈکشن ہے جو کہ ہمیں موسمی طور پہ بھی نظر آتی ہے اور بہت زیادہ وبائی شکل میں بھی نظر آتی ہے، اور وہ ہے پیار محبت کی فضا جو آ جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایڈکشنز جو ہیں، نشے جو ہیں وہ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ اپنا پرسپیکٹیو دیں گی؟ ہاں کمل، ضرور، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ جب بچے یونیورسٹی میں آتے ہیں تو جہاں اور ایڈکشنز کی ہم بات کریں، وہاں ایک ایڈکشن یہ بھی ہوتی ہے کہ لو افیئرس شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ کو ایڈ میں پڑھ رہے ہیں اور وہ جی لو ایٹ دا فرسٹ سائٹ، اور آپ سوچیں اس میں بچے اتنے زیادہ ڈیپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ آگے جب بریک اپ ہوتا ہے تو ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب دل ٹوٹتے ہیں تو دل ٹوٹنے کے ساتھ پھر اور نشے شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل وہ آپ کو اس طرف لے جاتے ہیں۔ تو جب سائیکالوجسٹ نے ایسے لوگوں کا برین انالیسس کیے جو لو کے اس میں ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ جتنا جو ڈوپامین کا ایفیکٹ ہو رہا ہے وہی لو ایڈکشن کا بھی وہی ان کے برین پہ، ان کو بھی وہی ہائی مل رہا ہے، وہی خوشی مل رہی ہے، لیکن اس وقت میں بہت کم لوگ سیریس ہوتے ہیں۔ کہیں لڑکا سیریس نہیں ہے اور لڑکی اتنی سیریس ہو جاتی ہے کہ آگے جا کے اس کے لیے ایون سوسائڈل تھاٹس اور سوسائڈ کرنے کی تک پہنچ جاتے ہیں، نوبت آ جاتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ناؤ دس از دا اینڈ آف آور لائف۔ بالکل، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو کہ ہمارے اداروں میں موجود ہے، اور وہی بات ہے کہ ماں باپ ہیلپ لیس ہیں۔ اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کیا یہ جو کو ایڈ ہے یہ ان چیزوں کو زیادہ بڑھا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہمارے بہت سے جو تعلیمی ادارے ہیں اور جتنی ہائر ایجوکیشن کی آپ طرف جاتے ہیں وہاں پر تو ہے ہی کو ایڈ، تو وہاں پہ پوری دنیا میں اسی طرح سے ہے، تو کیا وہ والے ادارے جہاں پہ کو ایڈ نہیں ہے وہ محفوظ ہیں اس قسم کی چیزوں سے؟ اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کو ایڈ بڑھا رہا ہے، لیکن جو دوسرے ادارے ہیں ان میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں۔ یہ تو آپ کے شروع سے گھر کی تربیت، آپ کا ماحول، آپ کی جو گڈ ہیبٹس آپ نے بچوں کو شروع سے جو سکھانی ہے نا، وہ انہیں ان چیزوں سے روک سکتی ہے۔ تو ہمیں شروع سے بچوں کی اپبرنگنگ میں یہ چیز رکھنی چاہیے، جو ہم نے وہی کہہ رہے ہیں کہ جو جس کے ٹریٹس اس طرف ہوں گے نا، جیسے چھوٹی چھوٹی ایڈکشنز کی طرف، وہی پھر ان بڑی ایڈکشنز کی طرف۔ اب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے عائشہ اس سلسلے میں؟ جی، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اسلامک انسٹیٹیوشنز میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر ایسی فیملی سے بچے بلانگ کرتے ہیں جہاں تربیت اچھے طریقے سے ہوئی ہے، جیسے ڈاکٹر صداقت صاحب نے بھی فرمایا کہ 11 سال کی عمر سے ان کو ہیلدی عادتیں ڈالی گئی ہیں، تو وہ پھر آگے چل کر ان کی وہ صحت مندانہ عادات چلتی رہتی ہیں۔ لیکن جن لوگوں میں مورل انٹیگریٹی نہیں ہوتی، وہ زمانے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اور دوسرا ان کو لوگوں کا اپروول چاہیے ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کے اندر ضرور پڑ جاتے ہیں۔ اور اگر ان کو اسلامک انسٹیٹیوشنز میں کو ایجوکیشن نہیں ہوتی تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اپوزٹ سیکس تو نہیں ہے، لیکن پھر وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہی جینڈر کی طرف ان کا انکلینیشن ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری بھی ہمارے یہاں پہ ہے لیکن یہ کم ہے۔ اب جن بچوں کے گھروں میں مائیں خود ہر وقت رومانٹک فلمیں اور ڈرامے دیکھتی رہیں گی اور گھر میں ڈرامے گانے چلتے رہیں گے ایسی، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب بول رہے ہوں گے، جو بڑے گندے قسم کے بول ہوں گے، جو بڑوں کے لیے بھی ولگر ہیں، اس وقت ہمیں کیوٹ لگتا ہے بچہ، کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے، وہ کیوٹ نہیں ہے، اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، کیونکہ پھر ایسے بچے جو ہیں وہ جا کر اسلامک انسٹیٹیوشنز میں بھی ان میں وہ مورل یا دوسری جگہ پہ بھی، جہاں پہ بھی جس بھی ادارے میں وہ جائیں گے ان کے دماغ میں یہی کیڑا ہوگا کہ کوئی مجھے محبت کرنے والا ملے، اور وہ جب ملے گا یا نہیں ملے گا اس کا دل ٹوٹے گا 1 دفعہ، 100 دفعہ، 50 دفعہ، اور اس کے ساتھ یہ اور ایڈکشن بیہیویئر کی اور سبسٹنس کی جو ہے وہ بھی آتی جائیں گی۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ سے عائشہ ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے بتایا جائے یا ان کو اویئرنیس دی جائے، تو دینی حساب سے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جیسے ہی ان کو کوئی شریعت بتائی جاتی ہے یا ان کو دین کے حساب سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، اس جگہ نہ جاؤ، تو ہمارے بچے بڑے پٹ آف ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو سمجھنے کے لیے نہیں تیار ہوتے۔ وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم جو ہے نا کسی درس پہ نہیں جاتے، کسی حلقہ میں نہیں جاتے، کسی ریلیجس فگر کے پاس نہیں بیٹھتے، آپ لوگ بس صرف حلال حرام کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ ایسے بچوں کو کیسے کنونس کیا جائے کہ دین میں جو چیز بھی آئی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے؟ الحمدللہ میں نے ابھی تک جو ایکسپیرینس کیا ہے اپنے 10-11 سال کے ایجوکیشنل کیریئر میں یونیورسٹی لیول پہ، میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے آج تک کسی لیکچر کے بعد اسٹوڈنٹس نے یہ نہیں کہا کہ آپ مولوی نے ہمیں جہنم سے ڈرا کے ہمارا سانس خشک کر دیا، کیونکہ اسلام کو جو لوگ
باقاعدہ پڑھتے ہیں اور جو اسلام کا مکمل علم رکھتے ہیں اور اس کے صرف بٹس اینڈ پیسز کا علم نہیں رکھتے, وہ اسلام کو ایک مکمل شکل میں پیش کرنے کی بھی اہلیت رکھتے ہیں. اور اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ اگر سزائیں ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پہلے انڈیویجول ٹریننگ بھی ہے. صرف سزاؤں سے ڈرا کر آپ کسی بھی انڈیویجول کو کسی چیز سے نہیں روک سکتے. اگر آپ اسے بچپن سے ہیلدی ہیبٹس ڈال دیں گے تو شاید ہی کبھی اسے سزاؤں کے بارے میں بتانا پڑے. دوسرا, اسلام آپ کو ہمیشہ ایک چیز سے منع کرتا ہے تو وہ آپ کو اس کے بہت سارے متبادل دیتا ہے. حرام چیزیں صرف وہ ہیں جو انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں, جبکہ حلال چیزوں سے دنیا بھری پڑی اور وہ ساری طیب اور پاکیزہ چیزیں ہیں. ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ طیب اور پاکیزہ چیزیں اڈاپٹ کرو اور حرام چیزیں چھوڑو, پھر ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اسلامی انسٹیٹیوشنز میں آپ کو سپورٹس سے نہیں روکا جاتا. بچے ہمیشہ غلط چیزوں کی طرف تب جاتے ہیں جب کھیل کے میدانوں سے ان کو روک دیا جائے, ان کی انرجی جو ہے وہ یوز نہ ہو, جب ان کی روحانی بالیدگی نہ ہو رہی ہو, وہ مسجد نہ جا رہے ہوں. ہمارے الحمدللہ جو اسلامک انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں وہیں پر مسجد بھی ہے اور وہیں پہ فیمیل جمنیزیم بھی ہے لڑکیوں کے لیے. ٹھیک بات ہے. ہم نے لڑکیوں کے لیے, ینگ اڈلٹ لڑکیوں کے لیے پاکستان میں کھیل کا تصور نہیں ہے. لیکن میں نے جیسے انسٹیٹیوٹ سے پڑھا, میرے فادر خود اسپورٹس کے پلیئر تھے, انہوں نے ہم لڑکیوں کو پردہ کرنے کے بعد بھی کھیلنے کی اجازت دی, اور عالم دین بھی تھے, اور وہ عالم دین بھی تھے. تو ہم سب بہنوں کو کھیلنے کی اجازت تھی, اس لیے کہ وہ اڈلٹ ہونے کے بعد بھی ان کا حق ہے کہ وہ کھیلیں. پھر اسلامک یونیورسٹی میں لڑکیوں کے لیے پوری فیمیل سٹی ہے, 15,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں اور سب کے لیے فیمیل جمنیزیم ہے, اور ان کے پاس کھیلنے کے چانسز ہیں. تو جب بھی اسلام کو مکمل طریقے سے پیش کیا جاتا ہے تو کوئی بھی اس سے بیزار نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے خالق نے بڑی محبت سے ہمارے لیے ترتیب دی ہے اور ہمیں اس کی محبت اس میں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صداقت, میں آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کون سے ایسے پرنسپلز ہیں جو کہ والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان پہ اوپر کام کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ڈرگ ایڈکشن سے بچا سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر بچوں کے نظریات پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ بچوں کے ذہن میں اچھے نظریات ڈالے جائیں. جیسے ڈرگز کے بارے میں ان کا نظریہ ہونا چاہیے کہ ڈرگز ایک جھوٹ ہیں اور اس سے حقیقت کی دنیا میں کچھ نہیں بدلتا. یہ محض ان کا وہمہ ہوتا ہے کہ ان کے مسئلے حل ہو گئے ہیں, جبکہ مسئلے اپنی جگہ پر ہوتے ہیں, صرف ان کا ذہن ان کو اس طرح محسوس نہیں کر رہا ہوتا. تو جو لائف سکلز ہیں یا جو جب بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم ایگزیکٹو سکلز کہتے ہیں, ان کے بارے میں بچوں کو بہت جلد سکلز حاصل ہونی چاہیے, مہارت حاصل ہونی چاہیے. بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح وہ اپنی ٹینشن کو مینیج کر سکتے ہیں, کس طرح وہ اپنی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہیں, اور اس تیز رفتار زمانے میں اپنے آپ کو کس طرح وہ پرسکون رکھ سکتے ہیں. یہ جتنا ارلی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے. اور بچوں کی زندگی جتنی اصولوں پر مبنی ہو اتنا ہی ان کو پھر مشکلات کم ہوتی ہیں, اور وہ ڈرگز کے بغیر ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اچھی عادتیں بچوں کو ڈالنا, اس سے پہلے کہ وہ بری عادتیں سیکھ لیں, بچوں کو اچھی عادتیں ڈالنے کا بہت فائدہ ہے. اور جیسے کہ دنیا بھر میں اب 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل بچوں کے لیے بھی بہت ریکمینڈ کی جاتی ہیں. اور ایک دفعہ جب بچے یہ عادتیں سیکھ لیتے ہیں تو ان کو پھر اپنی سٹریس مینیج کرنا یا موڈ مینیج کرنے کا صحیح ادراک ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ والدین جو ہیں جب وہ اپنے بچوں کی ڈرگ پریونشن کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کون کون سے چیلنجز ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں؟ ڈرگ پریونشن پہ کام کرتے ہوئے سب سے بڑا چیلنج جو بچوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ بچے قابو نہیں آتے, خاص طور پر جب بچے ٹین ایج میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ ماں باپ کی بات نہیں سنتے, اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ بچوں کی بات نہیں سنتے. صحیح کہا آپ نے. سو اس معاملے میں جتنا ارلی ایفرٹس کی جائیں گی اتنا ہی اچھا ہوگا. لیکن ٹین ایج میں جانے کے بعد بچوں کے اوپر اپنے دوستوں کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہوتا ہے, میڈیا کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. بچے میوزک میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور میوزک کی دنیا میں ڈرگز کا جو ہے بہت زیادہ دور دورہ ہوتا ہے, اور میوزک اور ڈرگز کا بہت چولی دامن کا ساتھ نظر آتا ہے. تو ایک دفعہ جب بچے اس قسم کی سرگرمیوں میں چلے جاتے ہیں جیسے کہ میوزک ہے یا کھیل ہے, تو آپ دیکھیں کہ کھلاڑیوں میں بھی ڈرگز کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جو لوگ اپنے آئیڈیلز بنا لیتے ہیں کھلاڑیوں کی شکل میں جو ڈرگز یوز کرتے ہیں, یا میوزیشینز جو کہ ڈرگ یوز کرتے ہیں, یا فلموں کے فنکار وہ بھی ڈرگز زیادہ تر یوز کرتے ہیں. تو ایک دفعہ جب بچے
ان سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ والدین کی کوئی بات نہیں سنتے. صحیح. لہٰذا اسٹچ ان ٹائم جو ہے وہی بہترین ہے کیونکہ اسی سے آسانی رہتی ہے. صحیح. عائشہ یہ بتائیے گا کہ جو اکثر لوگ ایسی بات بھی سوچتے ہیں کہ جو دیندار انسان ہے وہ تو مطلب ان امیجنیبل ہے کہ نشہ کرے, بلکہ ہم کئی دفعہ دین سے اس لیے پٹ آف ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو ایک حافظ قرآن کو دیکھا تھا یا بہت دینی کام کرنے والے انسان کو دیکھا تھا تو وہ نشہ کر رہا تھا. تو کیا یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ایک انسان جس کو دین کی سمجھ اپیرنٹلی لوگوں کے سامنے جیسے ہے وہ ہے لیکن وہ بھی نشے میں ملوث ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اتنی زیادہ حوصلہ توڑ دینے والی کیفیات سے گزرا ہے کہ وہ بھی کمزور ہو گیا اور اس نے اس طرح کی کسی چیز کا سہارا لینا شروع کر دیا. بنیادی طور پر جب بھی کوئی انسان نشہ کرنے لگتا ہے یا کسی بھی ایسی چیز کا شکار ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے تو اس کی وجہ اس کے عقیدے میں مسئلہ ہوتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت, ان کی صفات کا علم نہیں رکھتے اس وقت ہم اللہ تعالیٰ پر اتنا بھروسہ نہیں کر سکتے اور یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو شریعہ کے جتنے بھی احکام ہیں یہ میرے فائدے کے ہیں. جس طرح ہم اپنی ماں پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ماں ہمیشہ وہی کرے گی جو میرے لیے بہتر ہوگا, بالکل اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے, اس کی صفات اور اس کی ذات کا علم حاصل کر لیتا ہے, وہ ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑے گا. اور یہی وہ جذبہ تھا جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہنے پہ مجبور کیا. اور یہی جذبہ تھا جس نے 3 غار والوں کو ایک ایسے غار سے نکالا جس کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر تھا اور وہ اس سے نہیں نکل سکتے تھے. تو جب آپ زندگی کی ہر چیز سے مایوس ہو جاتے ہیں لیکن خدا کی ذات پہ یقین ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی چیزوں میں پڑھنے کے کم چانسز ہوتے ہیں. لیکن ایسا عین ممکن ہے کہ کسی شخص کے پاس پہلے دین کا علم تھا, پھر وہ اپنے علم سے دور ہو گیا یا وہ بری صحبت میں پڑ گیا یا اس کے ارد گرد جو اس کا خاندان اور اس کی ریاست جس نے ذمہ داری اٹھائی تھی اللہ تعالیٰ کے بعد کہ وہ اس کے جان مال عزت کی حفاظت کریں گے اور اس کو ان چیزوں سے بچا کے رکھیں گے, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. اسی طرح جو لوگ مسجد اور کھیل کے میدان سے ٹوٹ جاتے ہیں ان کے اندر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بری کمپنی میں بھی پڑھتے ہیں اور وہ ایسی چیزوں میں بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صداقت, ایک لاسٹ کویشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی ایسے ارلی سائنس جس پہ والدین کو نظر رکھنی چاہیے کہ اس کی وجہ سے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ بچہ ان کا ڈرگز کی طرف جا رہا ہے؟ وہ ارلی سائنس جس سے ہمیں شبہ ہونا چاہیے کہ بچہ ڈرگز کی طرف جا رہا ہے وہ چند ہیں جن کو ہمیں بہت آسانی سے دیکھ لینا چاہیے. جیسے کہ اگر بچے کے گریڈز گر رہے ہیں تو اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے, یا اگر اس کا دوستانہ ایسے بچوں سے ہے جو سگریٹ پیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اس کا رجحان بھی سگریٹ پینے کی طرف ہو سکتا ہے یا وہ کلاسیں چھوڑ رہا ہے. سو یہ بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا کہ بچے کے سونے جاگنے کے اوقات میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, کیا وہ راتوں کو دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک جو ہے سوئے رہنا اور ماں باپ کے ساتھ جو ہے الجھنا, لڑنا, جھگڑنا اور اپنا حالت کو خراب کر کے رکھنا, اپنا ہیئر سٹائل خراب کر کے رکھنا, اپنے کپڑوں کے بارے میں لاپرواہ ہونا, اور سب سے بڑی بات کہ ماں باپ کو بار بار کہنا کہ آپ کو کچھ نہیں پتہ, سب بچے جو ہیں وہ راتوں کو دیر سے باہر رہتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو جب بچے ایسی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ نشانیاں ہیں کہ بچے پٹری سے اتر رہے ہیں اور ہمیں ان کے اوپر توجہ دے کے انہیں واپس صحیح رستے پہ لانا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیراً. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کر اپنی گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں.